میں اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سید آصف علی, پروڈکٹ مینیجر پال بروکس کراچی, ڈاکٹر ایچ سعود احمد فزیشین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شیخ ایم سعود جو کہ جنرل فزیشین ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں نے جو ابھی بات کی ہے, آئی ایم شیور آپ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بالکل اگر ہمیں ذرا سی بھی تکلیف پائلز میں مرد حضرات کو, زیادہ تر مرد حضرات میں ہی اکر کرتی ہے. کیوں یہ ابھی تک ایسا ڈیلیما کیوں ہے کہ ہم آج تک اس پہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں یا ڈاکٹر پہ جانے سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے آج بہت ہی اہم ٹاپک کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ جمع کیا ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہیمورائڈز اور پائلز یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اکثر وال پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی پائلز کا علاج, بواسیر کا علاج, لیکن اسٹل وی ڈونٹ نو کہ واٹ از پائلز یا واٹ از ہیمورائڈز. تو بیسیکلی جو آپ کے اسٹول والی جگہ ہے, جو آپ کے ایلیمنٹری کینال کا آخری پارٹ ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل کی سویلنگ ہو جاتی ہے. اس کو اردو میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہاں پہ دانے ہو گئے واش روم کی جگہ پہ, کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ابھار آ گیا ہے. لیکن وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے, آپ کی خون کی جو نالیاں ہیں, جو آرٹری اور وین ہے, اس کی سویلنگ کا نام جو ہے وہ ہیمورائڈز. ٹھیک ہے. انیشیلی کیا ہوتا ہے کہ وہ سویل کر کے کیا ہوتا ہے اسٹول والی جگہ سے تھوڑا سا باہر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیج 1. پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ اور تھوڑا سا باہر آتی ہیں. اسی طرح جب سویلنگ اس کی انکریز ہوتی رہتی ہے تو وہ باہر آتی رہتی ہیں. جی بالکل, اور اس کے سٹیجز کی بات انکریز ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسی. اچھا, پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, یہ جو اس کی آرٹریز کی سویلنگ ہوتی ہے, یہ آپس میں جو ہے وہ ٹکرا جاتی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کا اسٹول جو ہے وہ سخت ہے, ہارڈ آتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس ہارڈنیس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, وہ جو آرٹریز آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے بلیڈ ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے ساتھ کانسٹیپیشن کا بہت بڑا ایک لنک ہے. بیسیکلی تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. بیسیکلی اگر تمام چیزوں کو میں سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں تو کانسٹیپیشن از دی مدر آف آل ڈیزیز. یس بالکل, ایوری تھنگ. اچھا, لوگ اس کو بہت سلائڈ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پارٹ کا حصہ ہے, جی بچپن سے ہوا ہے, اب تو بڑھاپا آ گیا, جی کانسٹیپیشن نہیں ہو سکی. یہی کانسٹیپیشن جو ڈاکٹر صاحب نے ایسے بھی ارلی کہا کہ جب آپ کا اسٹول جو سخت ہو رہا ہوتا ہے یا پاس نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور پھر وہ آگے چل کر ہیمورائڈ اور چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے چیزوں میں. سو کانسٹیپیشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے ساتھ ہی چیز یہ ریلیٹ ہو جاتی ہے جو پائلز یا جو آپ ہیمورائڈ کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے جیسے کانسٹیپیشن کے بعد بات کریں, یا تو ہم کانسٹیپیشن کو کنٹرول کرنا شروع کریں. سب سے پہلا تو یہی ہے, پہلا سائن ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو تو ان مرد حضرات کو ہیمورائڈز کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا جو ہے پریکاشنز کیا ہیں, یہ بتائیں. اچھا دیکھیں, پریکاشن کے لیے نا اس کا کاز جاننا امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ نے بات کری کانسٹیپیشن کی, دوسرا اس کا کام ہے آج کل جو جتنا بھی آن لائن کا ٹرینڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے, میرے پاس جو اکثر لوگ آتے ہیں نا, وہ بیچارے فوڈ پانڈا والے ہیں, بائکیا والے ہیں, جن کا اکثر بیٹھنے کا کام ہے, جو ہے ٹرک ڈرائیورز ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو ہیمورائڈ ہو سکتا ہے. مطلب ان سب کے لیے یہ الارمنگ ہے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کی سیڈنٹری لائف ہے, مطلب جو بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے, فاسٹ فوڈ کھا لیا, بیٹھنے کا ہے, تو ان سب کو جو ہے یہ پائلز یا ہیمورائڈ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے کیونکہ یہ آپ نے جو بیٹھنے والی بات کی, کیونکہ یہ میرے گھر میں ہی یہ چیز ہوئی ہوئی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ یہی بتایا گیا تھا کہ بیٹھنے سے بہت زیادہ, تو اس کی ایک سیٹ آتی ہے, وہ ٹیوب رکھتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیں. ہاں, سٹس بات آتا ہے وہ, کہ وہ سٹس بات کرنے سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ یہاں سے ایک اور میسج ہمارا جائے کہ ہمیں سیلف میڈیکیشن سے وہ کرنا ہے اوائڈ. ونس بالکل ہمارے پروگرام کا مقصد یہ کہ آپ کو ڈائگنوز ہو جائے, تو آپ یا تو ہماری جو ہے ٹیوب کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پائلز کے لیے بہت خرامت ہے, یا آپ کسی جنرل فزیشین کو جا کے دکھائیں کہ یہ ہیمورائڈز یا پائلز ہے, اس کی کون سی سٹیج ہے, یہ جو ہے وہ بلیڈنگ پائلز ہے, یہ نان بلیڈنگ پائلز ہے, تو یہ ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں ریشو کیا ہے, جیسے ابھی آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا کہ خواتین اور مرد حضرات میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ, میں نے تو یہی سنا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کیا فگرز ہیں, عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے یا مردوں کو؟ اچھا جی دیکھیں, پہلے بھی جب ہم نے بات کری تھی, بیماری یہ دیکھ کر نہیں آتی ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. صحیح ہے. پاکستان میں اسپیشلی طور پہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا وہ, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیماری تو کسی کو بھی بھی آ سکتی ہے, کینسر بھی یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں مردوں کو ہو رہا ہے, ہارٹ اٹیک آدمیوں کو ہو رہا ہے, یا عورتوں کو زیادہ ہو رہا ہے. بٹ اگر ہم ریشو کی بات کریں تو اگر
لائف سٹائل کے حساب سے کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ اچھا لائف سٹائل کے اندر جو ہے وہ مردوں کا ریشو زیادہ ہے, میں یہی پوچھنا مردوں کا ریشو زیادہ موجود ہے, ان کے بیٹھنے کا کام شاید بیٹھنے کا بیٹھنے کا باہر کا کھانا ساری. دوسری بات یہ کہ جی مردوں کی لائف سٹائل کے اندر ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب نے بھی ایڈ کی تھی, وہ یہ تھا کہ جی باہر کا فاسٹ فوڈ جی صحیح ہے, اور ریڈ میٹ کا استعمال. ریڈ میٹ میں چاہ رہی تھی آپ اس پہ آ جائیں کہ بہت یہ جو زیادہ گوشت خور لوگ گوشت خور جو لوگ موجود ہیں, اور لوگوں دیکھیں گوشت کھائیں اچھی بات ہے, بھی ایڈوائز کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو ڈائجسٹ بھی تو کروائیں نا صحیح, اور پھر ایک لمٹ تک. جی بینا پاکستانی ہماری عادت ہے جب کھانے بیٹھتے ہیں تو جی بس کھاتے مرچیں بھی اس میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. بہت بڑا رول ہے. میں نے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا جو آپ سے ذکر کیا ہے وہ اسی بیسس پہ کیا ہے کہ جی مردوں میں, اچھا مردوں کے زیادہ آج کل یہ چیز لڑکوں میں بہت زیادہ آتی ہے صحیح ہے. وہ لڑکے جو کہ جیسے سر نے کہا کہ رائڈرس کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ڈرائیوری کا کام کر رہے ہیں یا آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی ریشو موجود ہے. اگر آپ ویسے مجھ سے بات کریں گے کہ جی پرسنٹیج وائز موجود ہے تو آپ پرسنٹیج وائز سمجھیے کہ 55% جو ہے وہ مردوں کے اندر ہے اور ریسٹ آف جو ہے وہ خواتین کے اندر موجود ہے. اور خواتین کے اندر بھی اسپیشلی وہ میری بہنیں وہ مائیں جو کہ پریگنسی یا آفٹر پریگنسی جب ہوتی ہے چیز بہت زیادہ انہانس کر جاتی ہے, بہت زیادہ کامن رہتی ہے اس کے اندر. صحیح. اچھا یہ جو کریم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز. اچھا میں اس کریم سے پہلے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا. میں آپ کو پال بروکس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. جی پال بروکس الحمدللہ جی پچھلے 40 سال سے پاکستان میں موجود ہے. وی آر دی ٹاپ 3 ان کمپنیز جو کہ ہومیوپیتھک ہربل اور انٹراسیوٹیکل کے سیکٹر کے اندر موجود ہیں. ہماری اپنی مینوفیکچرنگ موجود ہے الحمدللہ جی. ہم ان پاکستان کی چند کمپنیز میں موجود جن کے پاس انٹرنیشنل اور نیشنل تمام سرٹیفکیشنز موجود ہیں, جس میں حلال ہے, ISO 9000 ہے, اس کے علاوہ GMP کی تمام پریکٹسز موجود ہے. پال بروکس پاکستان جو ہے اس نے یہ چیز کیوں سوچی, میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. میرے چیئرمین کے گھر کا یہ مسئلہ تھا. اچھا ان کے فادر کو یہ پرابلم تھی. فادر کو تھی اینڈ ہی ڈیسائڈ, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تھا مصطفیٰ نے کہ آپ کے گھر میں مسئلہ موجود ہے, یہ ان کے فادر کو مسئلہ موجود تھا. اینڈ ہی ڈیسائڈ کہ جس دن میں اس کمپنی کی بنیاد رکھوں گا اور اس چیز کو ایسے کروں گا تو پھر یہ آئی. اچھا اب آتے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر. یہ ٹیوب 100% نیچرل بیس پر. اس کے ایک تو انگریڈینٹس بتائیں کتنی افیکٹو ہے اگر کوئی لینا چاہے تو. اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ جی یہ ٹیوب جو ہے وہ آئنٹمنٹ ہے اور یہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں USA FDA اپرووڈ ہیں جی. اس میں جو 2 مین انگریڈینٹس ہیں جو از کال ویج ہیزل اور ہارس چیسنٹ, یہ FDA جی جی دکھائیے گا مجھے بھی, آپ بھی لے لیجیے مجھے دکھائیں ذرا. اس کے جو 2 انگریڈینٹس ہیں جی ویج ہیزل جی جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جی پائلس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور FDA اپرووڈ ہے, وہ اس میں شامل موجود ہے. پلس جی 20 ملی گرام کی ٹیوب ہے. اگر میں اس کو صرف ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا سکوں گی جی یہ ٹیوب ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اپلیکیٹر موجود ہے. اپلیکیٹر ہے, میں یہی کہنے والی تھی کہ اس کو اپلائی جیسے کرنا ہے. یہ ٹیوب آپ نے کھولی اینڈ دین اس کے ساتھ یہ اپلیکیٹر اس کے ساتھ بآسانی آرام سے فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے, بہت سالوں پہلے لوگوں کو یہ آئنٹمنٹس ملتے نہیں تھے اور دے یوز ٹو آسک پیپل کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے تو یہ ایک پرٹیکولر ورڈ ایک ہوتا تھا, آئنٹمنٹ ہوتا تھا, وہ لے آئیں جی. اب دیکھیں کہ ہمارے ہی اپنے ملک میں یہ مینوفیکچر ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کتنی اچھی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں. اچھا جی یہ 100% نیچرل بیس ہے جی. ٹھیک ہے. کوئی سائڈ افیکٹ موجود نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. پریگنسی کے اندر سیف ہے جی. لیکٹنگ مدرس وہ میری بہنیں یا مائیں جو کہ دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچوں کو, وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جی وہ خواتین کے اندر اس چیز کی کامن پرابلم ہے. اس کے علاوہ جی مرد حضرات. اچھا یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے جی, مرد حضرات. اچھا اور یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ دونوں فارمز آف پائل کے لیے یوز ہوگی جی. تینوں پائلز کے لیے. ڈرائی فشر کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے جی, بریڈی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور ڈرائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور یہ تینوں میں آپ لگا سکتے ہیں جی, تینوں میں لگا سکتے ہیں. اپلیکیٹر لیکن یہ یاد رکھیں جب بھی آپ ایک دفعہ استعمال کریں اس کو ایک دفعہ اسٹیرلائز ضرور کر لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بڑی جگہ ہم اپنی طرف سے بہت وہ بن رہے ہوتے ہیں کہ ہائیجین فریک ہیں یا ہم بڑے احتیاط کریں, لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے. تو اپلیکیٹر جتنی دفعہ بھی آپ یوز کریں. ایک اور چیز بتا دیجیے کہ کتنی دفعہ اپلائی کرنا ہے دن میں. اچھا جی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 24 گھنٹے میں 3 دفعہ. آپ رات سوتے وقت, ٹھیک ہے, صبح واش روم سے آنے کے بعد, اور دن میں اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ پین کو ختم کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ جو ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو اس کی جو ریڈنس ہے یا سوائلن ہے اس کو بھی ختم کر رہی ہوتی ہے. تو ہم ریکمینڈ کریں تو اس کو 3 دفعہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں. جی آپ کو میں بتاؤں کہ الحمدللہ مجھے جو ہے وہ 7 سال ہو گئے اچھا کلینکل پریکٹس میں, اور ہیمورائڈز میں اور پائلز میں
मैंने इस क्रीम को बहुत ज़्यादा कारामद जो है वो माना है, और मैं अक्सर अपने मरीज को कहता हूँ कि इसको अपने पास रखना है हर वक्त। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो है वो शादी के अंदर है, आउटिंग पे हैं, तो आपने फास्ट फूड खा लिया, उसके बाद आपको अचानक पेन शुरू हो जाता है। फास्ट फूड की वजह से ही है या नहीं, उसके अलावा मिर्चें हैं? हाँ, मिर्चें हैं, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बीफ खाते हैं या मिर्ची खाते हैं तो भी आपको ये अफेक्ट करता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए आपके ये पास होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने मीट खा लिया, ब्रेड खा लिया और अचानक आपको पेन शुरू हो गया या ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो आप जल्दी से वॉशरूम में गए और आपने इसको अप्लाई कर लिया। वैसे तो हम कहते हैं कि 3 से 4 मरतबा, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। आप इसको 5 से 6 मरतबा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फौरी आपकी ब्लीडिंग भी होती है इससे बंद, और आपका जो पेन होता है वो सेंसेशन भी इससे बंद होती है। एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा ऐड, कि एक पाइल्स कहलाती है इंटरनल पाइल्स। उसमें क्या होता है कि हाँ, उभार बाहर की तरफ नहीं होता, वो जो दाना है वो अंदर की तरफ होता है। इसलिए हमने इसमें एक ऐसी मतलब ट्यूब बनाई है कि वो अंदर भी आप कर सकते हैं, ताकि अगर वो इंटरनल एप्लीकेटर है आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। इंटरनल पाइल्स है तो वो भी इससे ओवरकम हो जाए। लेकिन ये कैसे पता चले कि वो इंटरनल पाइल है? ये तो डॉक्टर ही चेक करके ऑब्वियसली बताएगा। कि अगर आप अच्छा देखिए, कभी भी आपको कोई तकलीफ हो रही है इस किस्म की, हम अक्सर ये करते हैं कि हम घर वाले जो हम आम समझ रहे हैं कि यहाँ बैठ के बात करें, तो हम ये हरकतें नहीं करते। हम भी होम रेमेडी की तरफ बहुत जाते हैं। मैं तो खास तौर पर बहुत होम रेमेडीज करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी सेंसिटिव चीज है कि इसमें खुदारा बिल्कुल भी होम रेमेडी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल चीज लग रही है, इचिंग हो रही है, दर्द हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, इमीडिएटली यू नीड टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि इसके अलावा आप घर में अगर कुछ करेंगे तो वो गलत है। डॉक्टर साहब, इसमें सेबॉस्ट्रीज भी होती हैं। एक ऐसी मेडिसिन है जो सेबॉस्ट्री की फॉर्म में भी होती है। तो मुझे ये बताएं, क्रीम किस स्टेज पे लगनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि चीज़ बढ़ गई है और ऑपरेशन कराने का आ गया है वक्त, तो क्या करा लेना चाहिए? देखिए, उसमें स्टेजेस है। हम पेशेंट को देखने के बाद ही बताते हैं कि आपका ऑपरेशन का स्टेज है या नहीं, लेकिन ये जो क्रीम है ये सारे स्टेज में अप्लाई हो सकती है। ये पेन, ब्लीडिंग और सबको रिलीफ करने के लिए कारआमद है। इसके साथ साथ अगर आपको एनल फिशर है तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये उसको ये नहीं कि फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ सेट कर देगी, ये उसको कंप्लीटली हील करने की सलाहियत। डॉक्टर साहब, क्या ये ऐसी आप इंटेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अंजीर खाना? जी, क्योंकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बेहतर है कि या तो वो फाइबर का इस्तेमाल, जो भी फाइबर की चीज़ें होती हैं वो खाएं, या अंजीर रोज़ाना रात को। 4-5 चीज़ें जिसके तहत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि जी आपने रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, फाइबर आपने खुद ही कह दिया इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें पानी का बहुत इस्तेमाल करना है, पानी बहुत पीना है। अच्छा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है या जो लोग एहतियात करना चाहते हैं, वो अगर बैठने का काम है, अगर वो आधे घंटे या 1 घंटा बैठे हुए तो उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लें। वो लोग जो ड्राइवरी कर रहे होते हैं, मेरे ट्रक हजरात भाई जो पेशावर से चलते हैं कराची तक पहुंच रहे होते हैं, तो वो थोड़ी जगहों से आप जी मैंने पेशावर टॉप वाली जगह आपने पेशावर कह दिया, बेचारे बहुत जगह से नहीं जी, लाहौर से कहीं से भी आ रहे होते हैं, तो वो भी अगर रास्ते में कहीं ब्रेक लेकर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, चीज़ें चल सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाला सवाल ना पूरी दुनिया का है कि ये इसकी कीमत कितनी है और ये कहाँ आपको अवेलेबल है दवा? कीमत आज के दौर में पॉल ब्रुक्स पाकिस्तान ने इतनी रखी है कि छोटा जिंगर बर्गर भी जो है ना इससे महंगा है। सो अब लोग उसको खुद गैस कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी कराची में ही हम तमाम तो आप बता दें इसकी फिर भी कीमत। अच्छा जी, 200 रुपीज़ है जी। 200 में ये इतना माशाल्लाह काम करेगी तो मेरा ख्याल है कि सबको ले लेनी चाहिए। जी जी जी, मैं एक चीज़ में और ऐड कर सकूँ, आप बार बार हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन का, हम इसको हाईली रेकमेंड करते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी। अगर कोई पेशेंट बहुत एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सही है। और ये अवेलेबल है हर जगह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कराची के तमाम लीडिंग स्टोर्स पे अवेलेबल है जी। इसके अलावा तमाम होम्योपैथिक नेचुरल हर्बल स्टोर्स पे अवेलेबल हर जगह अवेलेबल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर में कोई आप मैसेज देना चाहें प्लीज? अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हेमरॉइड कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है जी। प्लीज़ इसमें एहतियात करें। और आखिर में जो मैम ने भी जिस तरह से कहा कि जी घरेलू टोटकों से, सफूफ, फक्की और अताई डॉक्टर से महफूज रहें, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं जी। और इस चीज़ को सीरियस लें जी, ये हर घर का मसला जी। मैं नेशनल टीवी पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी अगर आपके घर में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनसे डिस्कस करें जी। सही, और उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जी। जी डॉक्टर साहब जी, आखिरी मैसेज मेरा सबको यही है कि इस प्रोग्राम को सबके साथ जो है वो शेयर किया जाए। और अगर आपको इस तरह का कोई दाना एनएस की साइड पे है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं या ये ट्यूब का इस्तेमाल करें ताकि आप उससे हील आ सकें। शुक्रिया।